فوری بند کرنے کا بھارت کے لیے فضائی حدود پر پابندی لگا دی گئی۔ پاکستان کے راستے بھارت کی کسی ملک کے ساتھ تجارت بھی معطل۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے میں کہا گیا بھارت نے پانی کا بہاؤ روکا یا رخ موڑا تو اسے جنگ تصور کیا جائے گا۔ قومی طاقت کے پورے دائرے میں پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں پہلگام حملے کے بعد کی صورتحال پر غور۔ بھارت یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدے کو ختم نہیں کر سکتا۔ افواج پاکستان کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس۔ کہا کسی نے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو اس کا ماضی سے زیادہ برا حشر ہوگا۔ اگر بھارت معاہدہ ختم کرتا ہے تو ہم بھی شملہ معاہدے سمیت دیگر معاہدوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا مودی امریکہ کی جانب سے ڈکلیئرڈ دہشت گرد ہے، ہم کسی عالمی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ عطا طارق نے کہا بھارتی بیانات گیدڑ بھپکیوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں، بھارت مظلوم بننے کے لیے دہشت گردی کو استعمال کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کے جھوٹے دعوے بے نقاب۔ پہلگام حملے کے متاثرین زندہ سلامت نکلے۔ پہلگام حملے میں مبینہ طور پر ہلاک بھارتی نیول آفیسر سے منسوب تصاویر اور ویڈیوز جعلی نکلیں۔ سوشل میڈیا پہ وائرل بھارتی جوڑے کی ویڈیو میں زندہ ہونے کا انکشاف۔ سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے یہ سب بھارتی ایجنسی را کا ڈرامہ تھا جو آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارتی کرکٹ بورڈ بھی بیان بازی پر اتر آیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق نائب صدر BCCI راجیو شکلا کا کہنا ہے پاکستان سے دو طرفہ سیریز نہیں کھیلیں گے، وہی فیصلہ کریں جو حکومت کرے گی۔ ICC ایونٹس میں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی وجہ سے ہم پاکستان سے کھیلتے ہیں۔ بھارتی آبی جارحیت کے خلاف عوام سراپا احتجاج۔ کشمیری عوام کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ ہٹیاں پالا میں تاجر، طلباء اور سول سوسائٹی سڑکوں پر نکل آئی۔ وادی علیپا میں ریلی، بھارت کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی۔ پشاور میں مرکزی مسلم لیگ کا پریس کلب کے باہر مظاہرہ۔ پانی کے معاملے پر بھارت دہشت گردی کر رہا ہے۔ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا ظالمانہ اقدام ہے۔ حریت رہنما مشال ملک کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا پہلگام واقعہ بھارتی ایجنسی نے کرایا، جعفر ایکسپریس واقعہ ہوئی یا گجرات واقعات، سب میں بھارت ملوث رہا۔ فالس فلیگ آپریشن کی سزا کشمیریوں کو نہ دی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آج شام بلاول بھٹو سے ملاقات کا امکان۔ بلاول بھٹو ملاقات کے لیے اسلام آباد چلے گئے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی شریک ہوں گے۔ بلاول بھٹو کینالز معاملے پر تحقیقات سے وزیر اعظم کو آگاہ کریں گے۔ ملاقات میں نہروں کے معاملے پر مثبت پیش رفت کا امکان۔ اور HPL PSL کا میلہ لاہور میں سج گیا۔ قذافی اسٹیڈیم میں آس لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کے درمیان رات 8 بجے میچ ہوگا۔ نا کہ جی وہ بارڈر جو ہے یہ ظاہر ہے کہ 2000 کلومیٹر سے زیادہ بارڈر ہے، اور آپ نے غالباً آپ شاید مصروف ہوں گے، میں نے بڑا کیٹیگورک کابل سوائل کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے ہم پلہ وزیر خارجہ کے ساتھ متقی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے میٹنگز میں بھی اور ویسے بھی یہ میں نے ان کو یہی کہا کہ نہ آپ اپنی زمین سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہونے دیں گے، نہ ہم آپ کی زمین اپنے خلاف استعمال ہونے دیں گے۔ آپ بھی اس کو انشور کریں، ہم بھی انشور کریں گے۔ لیکن میٹنگ کے اندر ہر چیز کی ڈسکشن ہوئی ہے۔ اب 2000 کلومیٹر سے زیادہ ٹرین سب کو پتہ ہے کیسا ہے۔ اب آپ اس کو اگر کہیں سے چھوٹی موٹی وائلیشن ہوتی ہے تو آپ اس کو اب ہماری سیکیورٹی فورسز کی ناکامی نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں نا، بی فیئر کہ 2000 کلومیٹر سے زیادہ ایک بارڈر ہے۔ نہیں، آپ میرا خیال ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ
मैं आ रहा हूँ, चलिए सुमेरा को करने दें, आप करें अच्छी बात है, आपकी अपनी कम्युनिटी है ना। अच्छा चले करें। gather them in one forum on one forum और उनके साथ हम कोई फॉरेन ऑफिस में कोई डिटेल ब्रीफिंग इसके ऊपर देने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम आर्बिट्रेशन के लिए भी जाते हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ भी, तो उससे पहले हमें तमाम हेड्स तमाम एनवॉयज इन इस्लामाबाद को कॉन्फिडेंस में लेना होगा और उसका हमें बताएं कि उसका हमें क्या रिएक्शनली जो एक रिस्पांस मिल सकता है वो क्या होगा। देखिए, अगर कनेटिक कोई खुदा न खास्ता में उसी जब मैं एडवेंचर का लफ्ज़ यूज़ किया उसी हवाले से किया कि अगर किसी को ये को गलतफहमी है कि कनेटिक करके कुछ कर सकेंगे तो उनकी गलतफहमी है। उसका मैंने कहा कि ये बाकी चीज़ों का तुर्की पे तुर्की जवाब दिया, उसका इंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो आई थिंक मैंने तो बड़ा क्लियर कर दिया गवर्नमेंट की पॉलिसी। आप कुछ कहेंगे जी? कनेटिक की बात कर रही हैं, एनवॉयज आर बीइंग टेकन। अभी कितने घंटे हुए हैं सारे मामले को? लेस देन 24 आवर्स प्लीज़। कल रात उन्होंने कहा है जो कुछ हम कर रहे हैं बस हर चीज़ इन सीक्वेंस, हर चीज़ को पब्लिक भी करना ज़रूरी नहीं होता। डिफेंस मिनिस्टर साहब, सर आप लॉन्गेस्ट डिफेंस मिनिस्टर है अल्लाह के फजल से। कल रात को जो मूवमेंट हुई है आपकी शहर में 15 डिव की, 37 डिव की और 15 डिव की, 15 डिव तो है ना, 37 डिव साथ है। मुझे आप ये बताएं कि लास्ट नाइट आप भी शायद उधर हों कि जनरल यूसुफ ने जो एसपीडी के सरबराह हैं उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, उस पे आपका क्या रद्द अमल है? तो मैं नहीं गल्लां दा पता है तो मुझे दसने की लोड़ है। मेरी बात सुने। देखिए बात सुने, अगर वहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है तो मैं इसमें ये इश्तिहारी मुहिम नहीं चला सकता ना उसकी, या वहाँ पे कोई स्ट्रेटजी अगर जो है फॉर्मुलेट हुई है तो आपका क्या ख्याल है कि मैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता रहूँगा? तो सवाल पूछने वाले कुछ सोच ही लिया करो, खुदा दा वास्ता नहीं। जी इसके बाद आ जाते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी है, उसमें अगर कोई फ्रीक वायलेशन करता है तो उसकी रेमेडी एग्रीमेंट में क्या है? दूसरा, डॉक्टर साहब आपसे सवाल है, इस सिचुएशन में आप कोई पॉलिटिकल लीडरशिप को एतमाद में लेंगे, एपीसी बुलाएंगे या पार्लियामेंट का कोई इजलास खुसूसी सेशन बुलाने का इरादा रखते हैं या इसी तरह चलेगा? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब आपका शुक्रिया, आपने पाकिस्तानी मीडिया का जो मेचोरिटी है उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन जी नहीं सर, बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा रिलीफ भी दें फिर मीडिया को आपकी तरफ से तो, क्योंकि जो इंडियन मीडिया ने किया है, आपको पता है उन्होंने तो पहले ही जंग शुरू कर दी थी, मतलब हमले। थैंक यू वेरी मच। पॉलिटिकल लीडरशिप जो पाकिस्तान की है जी, बिल्कुल उनको एतमाद में लिया जा रहा है और लिया जाएगा। और आज ही एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग ड्यू है लेटर ऑन, वो भी होगी और सब जो लीडरशिप है उनको एतमाद में लिया जाएगा। जहाँ तक हमने पार्लियामेंट का सवाल किया है, बिल्कुल पार्लियामेंट में भी ये चीज़ को उनके इल्म में है भी, लेकिन स्पेशली पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी ये सारी चीज़ उनसे शेयर की जाए। उसमें आपने, जैसे मैंने शुरू में कह दिया था कि ट्रीटी के अंदर मैकेनिज्म मौजूद है और उसे सब उसके लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपॉइंट होती है, कुछ ऐसा डिस्प्यूट आएगा जो भी। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वियना कन्वेंशन जो है वो कस्टमरी लॉ है, उसमें भी मैकेनिज्म मौजूद है कि जब ट्रीटी वायलेशंस होती हैं तो उनको इन्फोर्स किस तरह करना है। तो 3-4 ऑप्शंस आपके पास होती हैं, वो प्रोफेशनली आपने एक्सरसाइज देखो, हमें जाना पड़ता है उसके लिए। ऑलरेडी एंगेज भी हैं कुछ चीज़ें। अटॉर्नी जनरल साहब ने जैसे कहा कि हमने उनसे कम्युनिकेशन में थे, वो कोई निगोसिएशन उन्होंने ओपन की थी
لیکن وہ بڑی پریلیمنری سٹیج تھی. اب ابھی تک تو ہمیں کچھ کمیونیکیٹ نہیں ہوا ان رائٹنگ. وہ جب وقت آئے گا اس کے بعد کی آپشنز ہیں. تین چیزیں ہیں. ایک سیکنڈ جی. 3 چیزیں ہیں. یا اس کو معاہدے کو ٹریٹی کو ختم کرنا وہ کنسنسس سے ہو سکتی ہے, یا اس کو امینڈ کرنا کنسنسس سے ہو سکتی ہے. ڈسپیوٹ ہو جائے وہ اس پہ آربیٹریشن. تو تین میجر ایلیمنٹس. ڈار صاحب ادھر, ڈار صاحب ادھر, ڈار صاحب. ہے کہ وہ شملہ معاہدے کو معطل کر دے, لیکن شملہ معاہدے کو تو انڈیا آلریڈی ریٹرنڈ کر چکا ہے, کیونکہ معاہدے کے مطابق ڈسپیوٹڈ پلیس پہ کوئی بھی ملک یونیلیٹرلی اس کو زمین کی تبدیلی نہیں کر سکتا. لیکن 5 اگست 2019 سے انڈیا آلریڈی اس چیز کو وائلیٹ کر چکا ہے. تو پاکستان یک طرفہ طور پر کب تک اس معاہدے کی پاسداری کرے گا, اور اس حوالے سے آپ کا کامنٹ چاہیے. دیکھیں, شملہ معاہدے کی جو اصل اسپرٹ ہے وہ بائی لیٹرل ہے, ملٹی لیٹرل سے نکال دیا گیا تھا ایشوز کو. وہ اگر ہم اس کو ان ابینس کرتے ہیں تو وہ ریسٹور ہو جائے گی. پاکستان میں جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں سکھ ہیں, آپ ان کو ویزا دینا جاری رکھیں گے؟ دیکھیں, ایک تو میں نے کیٹیگوریکلی کلیئر کیا ہے کہ جو سارک ایگزمپشن جو ویزا کا جو اسکیم ہے اس کو ہم نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے, لیکن وہ سکھ جو پلگرمز ہیں ان کے لیے وہ سسپینڈڈ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو یہاں لوگ اس ویزے پہ آئے ہوئے ہیں ان کو 48 گھنٹے دیے گئے ہیں وہ نکل جائیں, اور اس کا اطلاق جو ہے 6 پلگرم جو ہیں ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگا. رضا ربانی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن جو ہے وہ بلایا جائے تاکہ وہاں پر یہ اس کو مزید بہتر طریقے سے دیکھ لیا جائے. دوسرا, آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ جو انڈیا میں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے ان کو جو مراسلہ دیا گیا ہے اس کے اندر سنتاس معاہدے کے ختم کرنے کے بارے میں کوئی ذکر نہیں. پھر آپ سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا, اٹارنی جنرل صاحب, یہ معاملہ ورلڈ بینک تو ظاہر ہے اس کا ضامن ہے, اس کا تھرڈ پارٹی ہے, کیا اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر یا کہیں اور کسی پلیٹ فارم پر لے جا سکتا ہے؟ میں اس پہ آپ پہ آ جاتا ہوں. یہ جہاں تک بھائی جوائنٹ سیشن کال کرنے کا تعلق ہے, یہ ابھی ہم اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے کریں گے, لیکن ہاؤسز میں انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. اگر جوائنٹ نہیں ہوتا تو کوئی ایسی بات نہیں, کوئی چیز نہ چھپائی جا رہی ہے نہ اس کو یہ نہیں ہے کہ شیئر نہیں کرنا چاہتے. شیئر تو ہو رہی ہے, قوم کے ساتھ ہو رہی ہے, تو ان کو بھی دے آر پارٹ آف قوم ایز ویل. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ڈیمارچ جو ہوا ہے اس میں اگر ذکر نہیں بھی ہے, لیکن ہم ان کی جو ایکسٹرنل یعنی جس کو فارن افیئر کی سیکرٹری کہہ لیں, ایکسٹرنل افیئر وہ کہتے ہیں, وہ اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ تو ریکارڈڈ ہے, تو ہم تو اس کو ہی آن فیس ویلیو لے رہے ہیں, ہم اس کے باوجود اس کا جواب دے رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو ڈیمارچ کیا